ملیکا نے اپنے لیے سیاست جوائن کی تھی، اس لیے تو نہیں کی تھی کہ اس کا بیٹا بھی جوائن کرے، اس کا خاوند بھی کرے، اس کی ماں بھی کرے، اس کی بہن بھی کرے. ہمارا ینگ ورکر ہے پشاور کا، اس کی باڈی پہ سارے سگریٹ برنز ہیں. وہ کہہ رہے کہ جس کو ٹارچر کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کہو کہ عمران خان مردہ باد. کہ یہ رانا ثنا نے آدھی رات کو جو پریس کانفرنس کی دن کو بھی کر سکتا تھا، اس نے رات کو صرف اس لیے کی ہے کہ کوئی بڑا ان سے گناہ ہوا ہے جیل کے اندر. اب یا تو اس خاتون کو یہ مار دیں گے، نکلنے ہی نہیں دیں گے تاکہ اس کا نہ ہو سکے میڈیکل، اور یا اس کو منتیں کریں گے، اس کو پاسپورٹ دیں گے، کروڑوں روپے دیں گے، ملک سے باہر بھیجیں، کچھ تو یہ کریں گے کہ سچ نہ نکلے. نہتی عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا، سڑکوں پہ گھسیٹنا، معذوروں کو بھی چیروں سے کھینچنا، عورتوں کے پردے پھاڑنا، دوپٹے پھاڑنا، بالوں سے کھینچنا. اگر تو آپ ہماری چار دیواری کو پامال کریں گے کے پی کے میں، یہ ہمارے دین پہ اٹیک ہے، ہمارے اسلام پہ اٹیک ہے. پھر نہ کسی کو پاسپورٹ یاد رہے گا، نہ کسی کو صحت کارڈ یاد رہے گا، نہ کسی کو آئی ڈی کارڈ یاد رہے گا. اگر فاطمہ جناح کے قتل پہ پردہ نہ ڈالا جاتا، اگر بی بی محترمہ شہید کے قتل پہ پردہ نہ ڈالا جاتا، آج پاکستان کی عورتوں کے ساتھ یہ نہ ہوتا. شاندانہ گلزار خان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. میم السلام علیکم. السلام علیکم جی. آج میں نے آپ کا ڈائریکٹ نام یہ نہیں کہا کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف، تو آپ سٹل پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہیں؟ بالکل جی. جب تک جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اگر ہم جیسے لوگ بھی جو نہ مالدار ہیں، نہ خاندانی سیاستدان ہیں، اگر ہم بھی پیچھے ہٹیں گے تو ہمارے بیچارے جو ورکرز اس وقت جیلیں کھا رہے ہیں، جیلوں کی سزائیں کھا رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے. اور چھوٹا سا ایک اس میں اور بات کر دوں کہ مجھے ابھی ریسنٹلی پتا چلا ہے، کچھ خواتین سے بات کی، کہ جتنی بھی ہماری پی ٹی آئی کی خواتین، چاہے وہ ملیکا بخاری تھیں یا شیرین صاحبہ تھیں یا مسرت، اگر آپ کہتے ہیں ان کی تقریر میں بھی وہ بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے ہیں، میں ماں ہوں، میرے بچے ہیں، میرے ماں ہوں. سو جب آپ کے بچوں پہ یا آپ کے والدین پہ یا آپ کے ہسبینڈ پہ یا آپ کی فیملی پہ یہ لوگ جس قسم کی بربریت و ظلم کر رہے ہیں، جو ہمیں کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، نامعلوم افراد گھر سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اگر پی ٹی آئی سے وہ چلی بھی جائیں، میں ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتی. کیونکہ ملیکا نے اپنے لیے سیاست جوائن کی تھی، اس لیے تو نہیں کی تھی کہ اس کا بیٹا بھی جوائن کرے، اس کا خاوند بھی کرے، اس کی ماں بھی کرے، اس کی بہن بھی کرے. تو یہ جس قسم کے یہ ڈرامے ہو رہے ہیں کہ جی اگر ہم لوگوں کو ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، پی ٹی آئی چھوڑ جائیں گے، ووٹ تو سارا عمران خان کا ہے. آپ جتنا ڈرائیں دھمکائیں، ووٹ خان صاحب کا ہے. اور وہ تو کل سے بھی کتنی ویڈیوز چل رہی ہیں ٹک ٹاک پہ بھی کہ آپ کھمبے کو بھی سیٹ دیں گے پی ٹی آئی تو خان صاحب کا مطلب جو سیٹ اس کو دیں گے تو وہ جیت جائے گا. سو اس لیے میرا رہنا پی ٹی آئی میں نہ رہنا، میں تو صرف ایک کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے ملک سے، جس مجھے بہت زیادہ پیار ہے، پاکستان، بیچارہ پاکستان، کہ میں اس کے ساتھ اپنی حب الوطنی پروف کروں. کیونکہ جو اس وقت ہماری پرزنز میں ہو رہا ہے ہماری خواتین کے ساتھ، اس سے صرف مودی سرکار کو خوشی ہو سکتی ہے کہ جس طرح مسلمان عورتوں کو جیلوں میں، جیلوں سے باہر جس طرح بے حرمتی بےعزتی ہو رہی ہے، یہ کوئی نہ مسلمان کروا سکتا ہے، نہ اس پر کوئی مسلمان خوش ہو سکتا ہے. تو ورکرز کے حوالے سے پھر تشویش نہیں ہوگی ورکرز میں کہ یہ تو خود جا رہے ہیں، ہمیں لے کر گئے پریس کانفرنس کی، اب یہ جا رہے ہیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. ورکر سے ہماری ڈیلی بات ہوتی ہے، کچھ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وہ کلیئرلی انہوں نے چیزیں بتا دی. اٹس آل اباؤٹ خان. کل اسد عمر صاحب نے یہ بات بتا دی کہ ووٹ خان کا، اور جب تک خان زندہ ہے، انشاءاللہ خان نہیں بھی ہوں، اللہ ان کو 100 سال زندگی دے، یہ لوگ آج تک بھٹو کو نہیں ختم کر سکے. وہ بھٹو جس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کروائے تھے، جس نے بنگال کو ہم سے جدا کیا تھا، بربادی پھیری تھی کے پی کے میں، اس بھٹو کو یہ لوگ آج تک مٹا نہیں پائے، تو خان کو کیا مٹائیں گے. سو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور بلکہ ورکرز کی الحمدللہ کے پی میں، لاہور میں یہ لوگ دبانا چاہتے ہیں. علی اوان کی جو ٹیم ہے اسلام آباد میں، وہ ہمارے ایک ایڈوکیٹ سلمان میں، لاہور، پشاور میں ہماری ٹیم سے ہمارے سب ورکرز کو چھڑایا جا رہا ہے. لیکن ورکرز سے پریس کانفرنس کی ریکویسٹ نہیں ہو رہی ہے. ریکویسٹ صرف پی ٹی آئی کے یا جو عہدے دار ہیں یا جو ایم این ایم پی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں. بلکہ کل آپ نے شاید دیکھا، اسلام آباد پریس کلب میں ایک جرنلسٹ تنگ آ گیا، تو ہماری فاطمہ چودھری سے کہتے ہیں کہ میڈم خدا کا واسطہ جو آپ کو اسکرپٹ دیا جا رہا ہے، کچھ اس کو اپنی طرف سے بھی ایڈ کرنا. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی 9 مئی کو کنڈیم کرتی ہوں، سب کنڈیم کرتے ہیں 9 مئی کو. کیوں جلاؤ گھیراؤ پاکستانی انسٹالیشنز کا کیا جائے؟ وہ تو میرے اور آپ کے پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، کسی اور کے پیسے سے تو نہیں خریدے جاتے. اچھا، کون کہے گا؟ جی بتائیے. میں صرف بات کر دوں کہ کوئی پاکستانی یہ نہیں کہے گا کہ بہت اچھا ہوا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہوا، وہ بھی پاکستانی ٹیکس پیئر سے اس کی ساری اپ کیپ ہوتی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہے کہ اچھا ہو کہ پشاور ریڈیو اسٹیشن پہ اٹیک ہوا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جی آئی ٹی ہو، ہم چاہتے ہیں اس پہ سوال پوچھے جائیں
تاکہ پتہ چلے کہ اصلی دشمن کون ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جیل میں کیا رویہ رکھا گیا خواتین کے ساتھ؟ یہ تو وہ ہیں جو ووکل ہیں، جو کی لیڈرز ہیں، عام ورکرز کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ انفارمیشن پہنچ رہی ہے آپ تک؟ دیکھیے اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. 3 موٹی موٹی باتیں. میں ریورس آرڈر میں سٹارٹ کروں گی. پہلے تو افضل شاہ کو دیکھیں، وہ تو جیل میں نہیں تھا، وہ تو حوالات میں تھا. اس کا مجھے بھی ریسنٹلی پتا چلا کہ اس بیچارہ ان کو جو اس کے تھے ظالم مردود جو اس کو مار رہے تھے ان کے آرڈرز پہ، پی ڈی ایم کے آرڈرز پہ، تو ان کو پتہ نہیں تھا اسپیشل چائلڈ. تو اس کو سے کہے، اس سے بھی یہی کہیں تم کہو کہ عمران خان چھوڑ رہا ہوں، تم کہو کہ عمران خان برا ہے. وہ بیچارہ اور کہ عمران خان زندہ باد، کیونکہ وہ تو اسپیشل چائلڈ تھا، تو اس کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا. پھر مریم کے بعد میں آڈیو آتی ہے مریم نواز کی ملعون کی کہ اس کے اوپر گاڑی چلا دے کہ یوں لگے کہ پی ٹی آئی نے خود مارا ہے. جب اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی کہے گا نا پھر پتا چلے گا. اب تک تو وہ کسی اور کے بیٹے کے بارے میں کہا ہے. یہ وقت کی باتیں زور نکل جاتا ہے. بٹ اینی ویز یہ تو ایک بات ہوئی کہ جو آپ سب کو پتا ہے. دوسرا جو ہمارے ورکرز ہیں، میرے ایک پشاور کا ورکر ہے، اس کی ٹانگیں چھل گئی ہیں مار کھا کھا کے. اس کا صرف یہ گناہ تھا کہ اس کا جو ایم پی اے تھا وہ ڈیفیکٹ کر گیا پی ٹی آئی سے، اور وہ اس نے کہا میں نے ڈیفیکٹ نہیں کرنا، تو اس کے اپنے ایم پی اے نے پکڑوایا ہے اور اس کی اتنی مار کٹائی کی آپ سوچ نہیں سکتے. تیسرا ایک ہمارے ینگ ورکر ہے پشاور کا، اس کی باڈی پہ سارے سگریٹ برنز ہیں. وہ کہہ رہے کہ جس کو ٹارچر کہہ رہے تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کہو کہ عمران خان مرد آباد. تو یہ تو حالات کر رہے ہیں مردوں کے ساتھ. عورتوں کا ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ سی کلاس پریزیڈنٹ کو دیا ہوا ہے. اور جو میں سن رہی ہوں، مجھے ڈائریکٹ ملکہ سے بات نہیں ہوئی ہے اب تک. عائشہ بھٹا ہماری بیل پہ ہے، میری ڈائریکٹ ان سے بات نہیں ہوئی ہے. عالیہ حمزہ بالکل غائب ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد ماشاءاللہ بہت بہادر نکلتی ہیں. سب کو سی کلاس، وہ ایک کینسر سروائیور ہے، اس کو سی کلاس پریزن دیا ہوا ہے. ان کو توڑنے کی کوشش کریں کہ تم وہاں پریس کانفرنس کرو. اب جن کو توڑا ہے نیچرلی ان کے اولاد کو یا کچھ کیا ہوگا، یا ان کی اولاد کو لے گئے ہوں گے، ان کی ماں کو یا بیٹیوں کو یا بہنوں کو. کیونکہ جس قسم کی تھریٹس دے رہے ہیں وہ لوگ، جو سننے میں آ رہا ہے. اب میں نام نہیں لوں گی، ایک ایم این اے کا، اس بیچارے کو کل پریس کانفرنس کرنی پڑی، لیکن اس پریس کانفرنس سے پہلے مجھے اس نے پکچرز بھیجی اپنی 3 خوبصورت نیسز کی، اور وہ بیچارے سب پاکستان میں ہے بھی نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میری نیسز ہیں 3، مجھے پکچرز آ رہی باہر ملک میں کہ ان تینوں کو ہم اٹھوا لیں گے، 1 سیکنڈ کا کام ہے. اور تم تو ہو بھی مطلب غریب خاندان سے، تو تمہاری نیسز کو اٹھوانا کیا مشکل کام ہے، تو جلدی کرو پریس کانفرنس کرو. تو اس نے کر دی. یہ جو ہے نا، یہ اس قسم کے ظلم، یہ عوام کب تک. اور میں نے اگر آپ یاد ہے 9 مئی کو ایک ریکویسٹ کی تھی ساری عوام کو کہ ایشو یہ ہے کہ اگر آج عمران خان کو، فارمر پرائم منسٹر کو، اس کی بیوی پہ اٹیک کر سکتے تو میرے رات کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم پہ جھوٹا کیس ٹھوک کے ہمیں جیل میں ڈال دیں گے، 10 20 سال 30 سال رکھ لیں گے. اب یہ کر کون رہا ہے؟ دس آئی کین ٹیل یو، پاکستان کے دشمن کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کی عورتوں کی عزت لوٹے، مسلمان عورتوں کی عزت لوٹے، اس سے صرف مودی بھگتوں کو اور مودی کو خوشی ہو سکتی ہے. کسی پاکستانی کو، کسی مسلمان کو خوشی نہیں ہو سکتی. تو جو یہ کروا رہے ہیں وہ عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم کس کے غلام؟ ڈونلڈو کے ہیں، مودی کے ہیں، اسرائیل کے ہیں، کس کے غلام؟ کہ کتنا پیسہ آپ لوگوں نے دیا یہ کروانے کے لیے مسلمان عورتوں کے ساتھ؟ اچھا میم، رانا اسماعیل اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی کہا کہ آپ کی جماعت خود سے ڈرامہ کریٹ کرے گی اور ریپ کا الزام لگائے گی. نہیں ایسے نہیں. وہ اگر جی خان صاحب پہلے سے بتا چکے تھے منصور علی خان کے ساتھ گفتگو میں 7 دن پہلے، 8 دن پہلے، کہ ایسی اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں. تو جو ورکرز پیشوں پر آتے ہیں، خواتین ورکر خاص کر، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی چل رہی ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، فزیکلی اسالٹ کیا جا رہا ہے. بالکل. مجھے ایک میسج کسی نے بھیجا، ایک خاتون جو نکلی ہیں، میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا، جاننے والی ہے میری، اور انہوں نے یہ میسج بھیجا. وہ آپ میسج بے شک اپنے ویب سائٹ پہ لگا لیں کہ خاتون کو، جی، جس خاتون کو اڈاپٹ کیا گیا اس کی انگلی توڑی گئی، اس کو بہت مارا پیٹا گیا، اور پھر اس کے سارے جسم پہ کاٹنے کے نشان ہیں. تو مجھے بتائیں کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس نے قتل کیا تھا، اس نے چوری کی تھی، کیا کیا تھا اس نے؟ کچھ تو اس نے جرم کیا ہوگا جس کو آپ ایسے آؤٹ آف دا بک سزا دے رہے ہیں. پاکستان از سگنیٹری ٹو دا کنونشن اگینسٹ ٹارچر. کنونشن اگینسٹ ٹارچر ایک اگریمنٹ ہے جو یورپین یونین ضروری ہے جی ایس پی پلس کے لیے، جس سے ہمیں اس کے فوائد ملتے ہیں. تو کیا یہ ٹارچر نہیں ہے؟ یہ کرول اینڈ انیوژل پنشمنٹ. اور پنشمنٹ تو آپ کو تب ملتی ہے جب آپ پہ پہلے کیس ہوتا ہے، ایف آئی آر ہوتا ہے، پھر آپ عدالت جاتے ہیں، پھر تفتیش ہوتی ہے، پھر آپ کو کیس پروو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر آپ کو جیل بھیج دیتے ہیں. تب بھی ہم نے اس درندگی کا نہیں سنا. مشرف کے ٹائم پہ 2 چیزیں ہوئی تھی جس کا ہم ساری عمر اس کی قیمت ادا کرتے رہے. ایک ڈاکٹر شازیہ کا جو ریپ ہوا تھا، اور ایک مختارہ مائی کا. کیونکہ اس مشرف نے یہ کہا تھا کہ مختارہ مائی لوگوں کو بتا رہی ہے میں ریپ ہو گئی ہوں، تو میں پاکستان کو بدنام کر رہی ہے. پاکستان مختارہ مائی کے ریپ ہونے سے کہ کہنے سے بدنام نہیں ہوتا، پاکستان یہ چیزیں کروانے سے بدنام ہوتا ہے. ڈاکٹر شازیہ کے کہنے سے کہ میں ریپ ہوئی ہوں پاکستان اس سے بدنام نہیں ہوتا. بدنام اس سے ہوتا ہے کہ کس نے اس کو ریپ کیا، اور بلوچستان میں انسرجنسی اس کی بات چھڑ گئی جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی.
سو ان کا بھی میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ رانا ثنا نے آدھی رات کو جو پریس کانفرنس کی دن کو بھی کر سکتا تھا, اس نے رات کو صرف اس لیے کی ہے کہ کوئی بڑا ان سے گناہ ہوا ہے جیل کے اندر, اب یا تو اس خاتون کو یہ مار دیں گے, نکلنے ہی نہیں دیں گے تاکہ اس کا نہ ہو سکے میڈیکل, اور یا اس کو منتیں کریں گے, اس کو پاسپورٹ دیں گے, کروڑوں روپے دیں گے, ملک سے باہر بھیجیں گے, کچھ تو یہ کریں گے کہ سچ نہ نکلے, ورنہ آدھی رات کی پریس کانفرنس کی ضرورت کیا تھی؟ اور جیل کے اندر ریپ پی ٹی آئی خود کروائے گی, فالس فلیگ آپریشن اتنا بڑا تھا 9 مئی کا, تو یہ جیل کے اندر ہم کیسے کرائیں گے؟ وہاں تو وکیل تک اندر نہیں جا سکتے ہیں, جاتے تو پی ڈی ایم والے جاتے ہیں, پولیس جاتے ہیں, انہی کے لوگ جاتے ہیں, ٹارچر کرنے والے جاتے ہیں, انکویزیٹرز جاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں نا, اس کے بہت خطرناک کانسیکوینسز ہوں گے. ابھی مجھے پتا چلا ہے, اور یہ میں نے ابھی بھی ایک انٹرویو میں کسی کو بتایا کہ کے پی میں سے مجھے ابھی آوازیں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے بول دیا کہ اگر ہم خان کے ساتھ کھڑے اور آپ کو جرم لگتا ہے تو آپ ہمیں اریسٹ کرتے ہیں, وارنٹ آ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے ہمیں توڑ پھوڑ کی ہے جس کو کوئی پروف نہیں ہے, آپ کے اپنے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے 9 مئی کو 10 مئی کو, لیکن اگر کوئی پروف ہے آپ اریسٹ کے وارنٹ کے ساتھ آتے ہیں, ہمیں اریسٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے جو پنجاب میں کیا, نہتی عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا, سڑکوں پہ گھسیٹنا, معذوروں کو بھی چیروں سے کھینچنا, عورتوں کے پردے پھاڑنا, دوپٹے پھاڑنا, بالوں سے کھینچنا, اگر تو آپ ہماری چار دیواری کو پامال کریں گے کے پی کے میں, یہ ہمارے دین پہ اٹیک ہے, ہمارے اسلام پہ اٹیک ہے. پھر نہ کسی کو پاسپورٹ یاد رہے گا, نہ کسی کو صحت کارڈ یاد رہے گا, نہ کسی کو آئی ڈی کارڈ یاد رہے گا. پھر اس کے اتنے خراب کانسیکوینسز ہوں گے. کون چاہے گا, مجھے آپ خود بتائیں سوچ کے, کہ پاکستان کے اندر اسلام ختم ہو, کہ مسلمانوں کے دین پہ اٹیک ہو؟ پاکستانی تو کوئی نہیں چاہے گا, مسلمان بھی کوئی نہیں چاہے گا. تو وہ کون ہے جو ان تمام چیزوں کے پیسے دے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو؟ لاسٹ میں بس بتا دیں, ظاہر ہے عورت کے پی کی ہو, پنجاب کی, سندھ کی, بلوچستان کی, عورت کی عزت ہم سب پر فرض ہے, اور پاکستانی ایز اے پاکستانی ہم سب کے رائٹس ہیں. آپ رانا ثنا کی پریس کانفرنس ذہن میں رکھتے ہوئے, خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے, جو خواتین باہر آئی ہیں ان کا جو ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے, سیکچول ابیوز کی بھی کچھ شکایات آ رہی ہیں, اس طرح کی اطلاعات ہیں کوئی؟ بالکل, مہر بخاری نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس نے کہا تھا اس میں کہ ہمیں سیکشل ابیوز, دیکھیں ریپ سیکشل ابیوز کا ہی ایک طریقہ ہے نا, بٹ الٹیمیٹ اس کا ایکسٹریم طریقہ ہے. سیکشل ابیوز تو بہت اقسام کی ہو سکتی ہے. تو اگر اب یہ پاکستان کو مقبوضہ فلسطین, مقبوضہ کشمیر, اب پاکستان کو مقبوضہ بنا رہے ہیں, میں پھر کہتی ہوں اس کے پیسے کون دے رہے ہیں, اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ نہ مسلمان ہو سکتا ہے, نہ پاکستانی ہو سکتا ہے. یہ کون کروا رہا ہے پاکستان میں؟ آپ خود اس لیے جی جی کتنی اطلاعات ہیں, کتنی خواتین ورکر اس وقت زیر حراست ہیں آپ کی جماعت کے؟ ہمارے پاس ایک پوری لسٹ ہے ناموں کے ساتھ, وہ میں سے نہیں دے رہی کہ بہت خواتین نہیں قربانی دینے کو تیار ہے, بٹ اپنی فیملی کو بدنامی کرنے کو نہیں تیار, کیونکہ اس طرح سے تو ہوتی ہے بدنامی, کیونکہ گندا ملک ہے, گندی سوچ ہے. سو یہ لوگ اب یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے, ہمیں نام نہیں ریلیز کرنا چاہیے, بٹ ہنڈریڈز آف ویمن. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نہ یہ پنجاب میں ہونا چاہیے, نہ کے پی میں, نہ سندھ میں, بلوچستان میں, لیکن 75 سال سے میرے صوبے کو اور بلوچستان کو ان لوگوں نے زو بنایا ہوا تھا, جانوروں کا ملک. نہ یہاں انویسٹمنٹ ہوتی تھی, نہ یہاں حقوق دیتے تھے, بس بندوقیں دیتے تھے لوگوں کا. اب ان بندوقیں دینے کا رزلٹ یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو زبردستی اپنی جھوٹی جہادوں میں امریکہ کے نوکر بن کے, اگر آپ کہتے 45 سال پاکستان نے ساتھ دیا امریکہ کا, یا جب مجاہدین تھے, یا جب طالبان تھے, ہمارا تو بھرپور استعمال ہوا ہے. 80,000 لوگ بھی ہمارے قربان ہوئے. تو کے پی کے اور بلوچستان میں تو مطلب ویپنز کی کوئی کمی نہیں ہے. میں یہ کہنا یہ نہیں کہہ رہی کہ پنجاب میں وہ ٹھیک ہوا ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں کو انہوں نے خود جانور تصور کیا, خود جانور کہا جاتا ہے. ابھی مریم نواز نے نہیں کہلوایا تھا زمان پارک میں, اس کے چاچا نے نہیں کہا تھا کہ زمان پارک میں سارے پٹھان بیٹھے, اور پٹھان تو سارے ٹیررسٹ ہوتے ہیں. ہم تو ٹیررسٹ کے ساتھ نہیں نیگوشیٹ کرتے, نیگوشیٹ تو آپ کرتے ہیں, ان کو خط لکھتے ہیں, ان سے بھیکے مانگتے ہیں کہ پنجاب میں بلاسٹ مت کرو. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا, ہمارے تو سارا پاکستان ایک پاکستان ہے. ان لوگوں نے جو ظلم پاکستان میں شروع کیا ہے جب سے پی ڈی ایم آئی ہے, 100 ہزاروں کی ہزاریں عورتوں کے پی میں بیوہ ہو رہی ہیں مچھروں کی طرح. سب افسروں کی بیویاں, پولیس والوں کی, فوجیوں کی, سب سرکاری ملازمین کی بیوہ, لوگوں کو یہ بیوہ کریں کیوں کریں؟ کس سے؟ ابھی سی ٹی ڈی کا بلاسٹ ہوا تھا کابل میں, جہاں مراد کو مارنا تھا, پشاور پولیس لائنز میں ہوا تھا, سوات میں بچوں پہ 2 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے. تو میرے صوبے کو تو انہوں نے بیوہ کر دیا, سوراخ کر دیا. اور کیا چاہتے ہیں یہ لوگ ہم سے؟ اب پنجاب کی جیلوں میں بھی وہی کریں, اب ہمارے گھروں میں بھی گھسیں گے. یہ یاد رکھیں کہ جو یہ آپریشن کروا رہے, سرچ آپریشن, وہ پاکستان کا دشمن ہے, وہ پاکستان کا دوست نہیں. جونگی جو روزانہ بیسس پہ ہمارے ورکرز رہا ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں, پشاور میں, لاہور میں, پنڈی میں, ہر جگہ میں آپ کو دوں گی. اس کے بعد ابھی بھی ہزاروں لوگ ہیں, اور بھی یہ لوگ اٹھائیں گے, مجھے بھی اٹھا لیں گے ان کو موقع ملا تو, اس کا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن جو یہ گندگی کر رہے ہیں لوگوں کی بیویوں کے ساتھ, لوگوں کی بچوں کے ساتھ, لوگوں کی بہنوں کے ساتھ,
میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر فاطمہ جناح کے قتل پہ پردہ نہ ڈالا جاتا, اگر بی بی محترمہ شہید کے قتل پہ پردہ نہ ڈالا جاتا, آج پاکستان کی عورتوں کے ساتھ یہ نہ ہو رہا.